صاحب اس مسجد کو کتنی دیر ہو گئی ہے اس مسجد کو بنے ہوئے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد 2011 میں بنائی گئی تھی، کمپلیٹ ہوئی تھی۔ میرے بابا جی حضور نے اسے جب شروع کیا تھا نا، پھر گنبد خضرا کی منظوری کے لیے بابا جی مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے۔ السلام علیکم جی، میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بیک کیمپ پروڈکشن۔ آج ہم موجود ہیں بہاڑی کی ایک بہت ہی خوبصورت مسجد جس کا نام تاجدار مدینہ ہے۔ مسجد کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسجد نبوی جو ہے اس جیسا نقشہ ادھر اپلائی کیا گیا ہے۔ بہاڑی جیسے علاقے میں اس طرح کی مسجد بننا کسی غنیمت سے کم نہیں ہے۔ پاکستان میں بہت بڑے بڑے شہر ہیں جن میں یہ مسجد بن سکتی تھی، لیکن یہ بہاڑی میں اس طرح کی مسجد بنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مسجد بنانے لگے تھے ادھر، تو اس کا جو نقشہ ہے آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی جیسا ہے، تو بہت سے لوگوں نے اختلافات بھی کیے تھے کہ یہ یہاں پہ کیوں بنا رہے ہو، بہت سی مسئلے بھی پڑے تھے، لیکن آخرکار یہ مسجد جو ہے تعمیر ہو گئی ہے۔ تو ابھی آپ اس کے سینز دکھائیں گے۔ حضور نے اس کو بڑی کوششوں کے ساتھ شروع کر دیا، پھر ڈیلی بابا جی تشریف لاتے، چیک کرتے، یہاں تک کہ مسجد جب کمپلیٹ ہو گئی، تقریباً 2 سال کا عرصہ لگا۔ اس کے بعد پھر بابا جی نے باقاعدہ حکم دیا سب کو کہ جس نے بھی مجھے ملنا ہے مل لے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے واپس چلے جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو لوگ حیران تھے، دور دراز سے سینکڑوں لوگ ملنے کے لیے آ گئے، ملاقات ہوئی، سارے لوگ مل کے چلے گئے۔ پھر بابا جی کی طبیعت اچانک علیل ہوئی، کو 8 یا 10 دن ہاسپٹل میں داخل رہے، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جیسے کہا تھا ویسے ہی پورا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس کے لیے چاہے، جس سے جو چاہے کام لے لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے بابا جی ایسے لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو آقا علیہ السلام کی طرف سے جو حکم ملا انہوں نے پورا کیا اور اپنے وقت مقررہ پہ دنیا سے چلے گئے۔ بہت سے لوگوں میں نے سنا ہے کہ یہ جب بنانے لگے تھے تو مسئلے بھی آئے، کوئی لوگوں نے کہا کہ یہ کیوں بنا رہے ہو اس طرح کا نقشہ۔ ہاں، اس حوالے سے یہ تھا کہ ہمارے جو گاؤں کی مسجد ہے نا، یہاں پہ مین روڈ پہ بنی ہوئی، اس حوالے سے لوگوں کی ترجیح تھی کہ یہاں پہ تو آبادی نہیں ہے، 2 یا 3 گھر ہیں، ان گھروں کے لیے آپ اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں، یہاں پہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے گاؤں کی مسجد کو بنائیں۔ چونکہ یہ میرے بابا جی کے خلیفہ ہیں، نیو یارک میں ہوتے ہیں خلیفہ محمد رفیع صاحب، ان کی معاونت سے یہ مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ بنایا تھا نا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے آ کے اپیل کی کہ مسجد ہمارے گاؤں والی بنائی جائے، تو بابا جی کہنے لگے کہ وہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے، لیکن یہ مسجد بننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دربار شریف کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ لوگ زائرین جتنے بھی دربار شریف پہ آئیں اور وہ آ کے نماز نہ پڑھیں تو پھر دربار پہ آنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی اللہ والے کی بارگاہ میں جائیں، اس کی جو سیرت ہے اس کو ہم نے اپنانا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ
اللہ کے نیک بندے کس طرح عبادات، ریاضات اور مجاہدات میں آگے نکلے، کیسے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، تو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کاوش ہے، وہ مسجد ہے۔ تو بس اسی مقصد کے پیش نظر اس مسجد کو بنایا گیا۔ ایک چھوٹا سا میسج جی جی، نوجوانوں کو دینا چاہیے آپ۔ نوجوانوں کے حوالے سے یہی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سید الانبیاء سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے والہانہ پیار کرنا ہے، اور اس پیار کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، کبھی مسجدیں بنائیں گے، ادارے بنائیں گے، دین کا کام کریں گے، کبھی قرآن کی تلاوت کریں گے، کبھی ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے، اور کبھی ہم دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے۔ جب ہمارے جذبات یہ ہوں گے، ہمارا باطن نکھرا ہوا ہوگا نا، اجلا اور ستھرا ہوگا، تو نہ صرف اللہ چہروں پہ نور دے دے گا بلکہ ہمارا دل بھی نور علی نور ہو جائے گا۔ تو جی اس ٹائم میں موجود ہوں اس مسجد کی چھت کے اوپر، یہ میرے پیچھے آپ گنبد دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے بہت انجوائے کیا میں نے، بہت ہی مزہ آیا، یہاں پہ جمعے کی نماز ادا کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔